السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ عورت کی محبت کا کوئی ثانی نہیں۔ مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادات بھی مرد کی پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ ایک لڑکی اندھا اعتماد باپ کے بعد من پسند انسان پر کرتی ہے۔ اگر پوری دنیا کی محبت آپ کے پیروں میں پڑی ہو تو آپ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اگر یہ اس ایک شخص کی طرف سے نہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ جنہیں دلی سکون حاصل ہے اور جن سے دوسروں کو بھی سکون ملتا ہے۔ زندگی سے جھوٹ نکل جائے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے رشتے رہ گئے اور کتنی خوشیاں رہ گئی ہیں۔ میری زندگی کا ذاتی تجربہ ہے کہ جو بدتمیز، بد لحاظ اور خود غرض لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں کامیاب رہتے ہیں اور اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ان عادات کی وجہ سے کسی کی ہمت بھی نہیں ہوتی کہ ان کو کچھ کہہ بھی سکیں۔ 10 لوگوں میں سے ہو سکتا ہے 9 لوگوں کو تم سے محبت ہو، لیکن تمہیں اس 10ویں انسان سے محبت ہوگی جو تم سے محبت نہیں کرتا۔ زندگی کچھ ریاضی کے سوالوں جیسی ہو گئی ہے۔ آپ خود کو نفی کرتے جائیں، ہر رشتہ آپ سے خوش رہے گا۔ جہاں خود کو گھٹانے کا عمل سست ہوا وہیں پر آپ اکیلے رہ جائیں گے۔ یاد رکھنا، وہ مرد ضرور دوسری شادی کرتا ہے جو مرد اپنی عورت کو عزت نہ دے اور دوسری عورتوں پر نظر رکھے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اپنی طرف موڑ لیتا ہے، چپ چاپ، اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ بس پھر وہ ایک حکم دیتا ہے اور کائنات کی ساری طاقتیں متحد ہو جاتی ہیں۔ کن اس کے گرد طواف کرنے لگتا ہے اور ساری باتیں فیکون پر ختم ہو جاتی ہیں۔ کوشش کریں جہاں سے گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ کوئی آپ کو خوشبو محسوس کرے تاکہ کوئی یہاں سے گزرا ہے۔ جب صرف ایک انسان ہی آپ کے سکون کا باعث بن جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ کا سکون خطرے میں ہے۔ یہ سچ ہے کہ انسان حالات کی وجہ سے بہت مجبور ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ایسے لوگ بہت چالاک ہوتے ہیں، جانتے ہیں کہ دوسروں کو استعمال کیسے کرنا ہے۔ کسی ایک انسان کی غلط بیانی کسی دوسرے انسان کا حق مار دیتی ہے۔ پتہ ہے کم ظرفی کی آخری حد کیا ہے؟ ایک شریف لڑکی کو جب محبت کے جال میں پھنسا کر شریک حیات بننے کا وعدہ کر کے دن رات اپنے جذبات کی تسکین کر کے مکر جانا۔ آدھی دنیا نے اپنی آنکھوں کے قیمتی خواب اور زندگی جینے کی آس صرف اس عوض بیچ دی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اکثر انسان کسی خاص انسان کا دکھ بھلانے کے لیے زندگی میں کسی دوسرے انسان کو شامل کرنے کی فضول سی غلطی کر لیتے ہیں۔ یہاں برا وہی ہے جو مخلص اور سچا ہے۔ منافق لوگ تو سب کو راضی کر لیتے ہیں، لیکن سچے لوگ اپنے ضمیر کو راضی کرتے ہیں اور خود کو دنیا کے مطابق نہیں بناتے۔ اب تو یہاں بس ضمیر مارو اور آپ سب کے پیارے بن جائیں گے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے تو نظر آ جاتے ہیں، مگر اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو ان رویوں کے بدل جانے کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ مرد اس عورت کی محبت میں سجدے میں روتا ہے جس عورت سے وہ سچی محبت کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایمانداری سے کام کرنے والوں کو جینے نہیں دیا جاتا، ان کے ہر کام میں رکاوٹ ڈالی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی کبھی ایماندار انسان مایوسی کا شکار ہونے لگتے ہیں، لیکن پھر یہ آیت دل کو تسلی دیتی ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہر تعلق، ہر رشتہ ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے۔ جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، آپ کا تعلق ختم ہو جائے گا۔
اکثر میاں بیوی کی لڑائی ہو تو شوہر غصے میں ہاتھ اٹھاتا ہے، مارتا ہے، گالی دیتا ہے، کبھی ہاتھ سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے آپ نے، جو اپنا سب کچھ آپ کے نام کر چکی ہو اسے ایک پل میں بے گھر کر دیا جاتا ہے۔ ہم مرد غصے میں اپنی ہی بیوی کا دکھ نہیں سمجھ پاتے، اور وہ پھر بھی سب بھول کر ہمارے ساتھ نبھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ دوسروں کے الفاظ کو اپنی مرضی کا مفہوم دے کر بدگمان ہونا آسان ہے، مگر ان الفاظ کے پیچھے چھپی اصل وجہ کو جان کر حقیقت تک پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اور آج کا انسان تو بس آسان راستوں پر چلنا چاہتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو سمجھنا اتنا آسان ہوتا تو کوئی کسی کی کھوج میں نہ پڑتا، سوچنا بھی گوارا نہ کرتا۔ اپنے اخلاق اور کردار میں ایسی خوشبو پیدا کیجیے جسے محسوس کر کے لوگ اپنے آپ سے بات کرنے اور آپ کے پاس بیٹھنے کے خواہش مند ہوں۔ عورت کو اگر رونے کے لیے کندھا نہ ملے تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک بار اگر اسے دلاسا نہیں دو گے تو اگلی بار وہ اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر تمہارے پاس نہیں آئے گی۔ جب زندگی آپ کو مایوسی کی وجہ دے تو اسے آگے بڑھنے کے 1000 وجوہات دیجیے۔ اس زمین پر انسان کی مرضی سے زیادہ کوئی چیز مضبوط نہیں ہے۔ جن گھروں میں عورتوں سے ظلم کیا جاتا ہے، بدحالی کا شکار رہتے ہیں، عورت سے محبت سے پیش آئیں کہ عورت ہی زندگی کی روح ہے۔ اگر عورت خود کے جذبات پر کنٹرول کر لے تو مرد کو عورت سے محبت کی بھیک مانگنی پڑتی ہے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں تب بھی اللہ تعالیٰ کا دروازہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے رب سے مانگے، بے شک وہ رحمان ہے۔ جب میاں اور بیوی میں سمجھوتے کی جگہ انڈرسٹینڈنگ اور محبت لے لیتی ہے تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط اور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ کتنی امید ہے نا اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں، تمہارا بار بار آسمان کی طرف منہ اٹھانا۔ جس کی جیسی سوچ ہو وہ ویسی کہانی رکھتا ہے، کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ وہ راستے پہلے ہی بنا دیتا ہے لیکن عطا صرف بہترین وقت پر کرتا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں کا ہوتا ہے۔